پاکستان میں میں نے چھوڑا ہی کوئی نہیں باکس جس کو میں نہ مارا ہو. کتنے مقابلے جیتے ہیں پاکستان میں؟ میں نے 99% فائٹیں جیتی ہیں. اس ٹائم شہرت زیادہ ملتی تھی یا آج کے دور میں زیادہ ملتی ہے؟ آج کے دور میں گمنام تھے ہم لوگ. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ باکسر بھی ہے کہ نہیں. میڈیا نہیں تھا اس لیول پہ. پاکستان میں کون کون سے سیریز میں آپ گئے ہیں باکسنگ کے حوالے سے؟ ایشین گیم کھیلی ہے، ایشین باکسنگ کھیلی ہے، انٹرنیشنل میٹیں کھیلی ہیں. آپ نے تقریباً 297 مقابلے جیتے ہیں 300 میں سے. ٹرپل گولڈ میڈلسٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل لیول پہ میں رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے جواد ملک. پاکستان کی سرزمین نے کئی ہیروز کو جنم دیا. کچھ کو شہرت ملی، کچھ کو عزت ملی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خاموشی میں چلے گئے. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے لیجنڈ باکسر کی جنہوں نے رنگ میں قدم رکھا تو مخالفین کے لیے خطرہ بن گئے. تقریباً 300 مقابلوں میں سے 297 مقابلے جیتے ہیں. ان کے اعزاز میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو قومی ہیرو کا خطاب دیا. مگر آج جب وہ باکسنگ کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، عمر کے اس حصے میں کھڑے ہیں جہاں سہارا چاہیے، تو وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی اعزاز ملا اور نہ ہی کوئی مالی مدد. کیا ہمارے ہیروز کا یہی انجام ہونا چاہیے؟ آج کے اس خصوصی انٹرویو میں ہم سنیں گے انہی کی زبانی، ان کی جدوجہد، ان کی کامیابیاں اور وہ تلخ حقیقتیں جو شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیں. آئیے ملتے ہیں ایک عظیم باکسر وحید میر صاحب سے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکریہ. میں آپ سنائیں. الحمدللہ سر، اللہ کا کرم. سر پہلے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں. ہم بیڈر روڈ پہ میرے بڑے بھائی جی کو ایک باکسنگ کلب بنائی، بابو یاسین بمبئی والے کے نام سے مشہور تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے سارا سپورٹ کیا، رنگ بنوایا، ساری سپورٹس کروائیں. اور استاد مجید جمیم جو میرے بڑے بھائی تھے وہ اس کے پیٹرن تھے، چیف کوچ. جی جی سر. تو کھیلتے کھیلتے ہم اس لیول تک. اچھا سر، باکسنگ کا آغاز جب آپ نے کیا تھا تو اس کی سب سے جو بڑی تحریک تھی کیا تھی وہ، جب آپ نے اندرون لاہور بیڈن روڈ سے اپنی باکسنگ کا آغاز کیا تھا؟ بیڈن روڈ پہ بابو یاسین بمبئی والے نے ہمیں ہماری کلب بنائی گولڈن گلوز کے نام سے. وہ 3 سال چلی تو پنجاب کے محمود بھائی جو پاکستان ٹائم کے کارٹونسٹ بھی تھے، ان سے وہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے ہماری کلب کو بین کر دیا. ہم نے اس کے بعد اس کا نام ٹائیگر باکسنگ. لیکن اس کی ریزن کیا تھی کلب کو بین کرنے کی؟ ریزن یہ تھی کہ فائٹوں میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہیں جو کروا دیتے ہیں، جو جزیہ اوپر والے کہتے ہیں سیکٹری دھندے کر چلانے والے. ہاں جی ہاں جی. ان کی وجہ سے یہ ہماری کلب بین ہوئی. تو کلب پھر ہم نے دوسرا نام رکھا ٹائیگر باکسنگ کلب. ٹائیگر باکسنگ کلب. تو یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 52-53 کی، مطلب پاکستان بننے سے تقریباً کوئی 3 سے 4 سال کے بعد کی بات ہے. تو وہ کلب ہماری اتنی پاپولر ہو گئی بابو یاسین بمبئی کی وجہ سے. اس نے ساری سپورٹ میں ہمارے ساتھ کلب جو تھی وہ عمر بٹ جو باڈی بلڈر مسٹر ایشیا کھیلا ہوا باڈی بلڈنگ میں یونیورسل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے ہماری ایک اس نے لے لی، ایک سامنے بنا اچھا دیا. ٹھیک ہو گیا. بھائی کلب بن گئی. وہ اتنی فیمس کلب گئی کہ پاکستان میں اس سے بڑی کلب کوئی نہیں تھی. اتنے باکسر حصہ لیتے تھے ہماری کلب سے، جس میں گرفن سینٹرل زون، اس زمانے میں سینٹرل زون تھی. پنجاب بن گئی. پنجاب یہ بڑھتے بڑھتے ہماری کلب اتنی پاپولر ہو گئی کہ پاکستان پہچان بن گئی. کہ اگر 11 باکسر تھے تو 11 میں سے 5-6 باکسر ہمارے کلب کے ہوتے تھے. اچھا سر، پاکستان کے لیے آپ باکسنگ کرتے رہے ہیں تو سب سے زیادہ مشکلات کب پیش آئیں آپ کو اپنے پورے کیریئر میں؟ مشکلات تو ہمارے بڑے بھائی سے ساری. اچھا، آپ کے بڑے بھائی بھی باکسنگ کرتے رہے ہیں؟ بڑے بھائی ہمارے وہی استاد تھے. اچھا، وہی استاد تھے آپ کے. انہوں نے ہمیں باکسنگ کی طرف ڈالا. اچھا اچھا ٹھیک. تو فائنینشیل جو تھے وہ سب سے بڑے بھائی جو سپورٹ کرتے تھے، حفیظ میر نام تھا ان کا،
وہ فائنینشلی انہوں نے سپورٹ کیا مجھے، انہوں نے سپورٹ بہت کیا۔ زیادہ۔ اچھا سر، آپ کی جو باکسنگ کی یادگار فائٹ، ہر ایک جو ہوتا ہے، کوئی بھی کھیل ہو، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی اس طرح کا پاکستان ہو کے اندر یا آؤٹ آف کنٹری؟ پوری دنیا میں، مطلب جو پاکستان میں بھی کھیلتے رہے ہیں یا پاکستان سے باہر بھی کھیلیں، سب سے یادگار فائٹ کون سی تھی اور کس وجہ سے یادگار تھی؟ وہ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری سے جو نا، جب پاکستان میں نے چھوڑا ہی کوئی نہیں باکس جس کو میں نے نام مارا ہو، جیتا ہو۔ اچھا اچھا، کتنے مقابلے جیتے ہیں پاکستان میں؟ میں نے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ 20-25 سال میں نے خود باکسنگ کی ہے۔ اچھا اچھا، تو پنجاب میں تو میں نے کوئی فائٹ نہیں لوز کی۔ زبردست۔ 25 سال میں 25 سال میں جیتا ہے پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری پہ۔ 25 سالوں میں آپ کو کچھ یاد ہے کہ کتنے مقابلے کھیلے ہیں آپ نے، اور ان میں سے جیتے کتنے ہیں؟ وہاں تو میں 99% فائٹیں جیتی ہیں اچھا پنجاب میں تو۔ اچھا، ہمارے پاس جو پہلے آپ اس میں بتا رہے تھے، جو آپ نے ریکارڈ بھی دکھایا ہے، تقریباً 300 میں سے 297 جو مقابلے تھے وہ آپ نے جیتے ہیں، تو سب سے یادگار مقابلہ کون سا تھا ان میں؟ 2 باکسر تھے جن کو میں، فرید بابر تھا ایک، ایم یو کالج کا کھلاڑی تھا، ہاں میں اسلامیہ کالج کا کیپٹن تھا ٹیم کا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے کوئی تین کی دفعہ اچھا، میرے سے کھیلا ہے، اور تینوں دفعہ میں نے اس کو، بلکہ RSC کہتے ہیں ریفری اسٹاپ کنٹیسٹ، ایک آؤٹ کلاس ہو جاتا نا، وہ میں نے اس کو آؤٹ کلاس کر کے مارا تھا۔ اچھا اچھا، تو اس کے بعد پھر میں آگے نہیں رکا ہے۔ اچھا، محمد علی باکسر جو تھے، ان کے ساتھ آپ کے مقابلے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ وہ جب پاکستان آئے تھے تو تھوڑا ڈسیبل سا ہو گیا ہوا تھا۔ کس سال کی بات ہے یہ؟ 1978 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان آئے تھے تو میں سے شیڈو باکسنگ کی تھی، وہ بیچارہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اس کی وائف اس کی ڈاکٹر تھی، اس کی ہر چیز مینٹین کرتے تھے، اس کی بڑی خدمت اس کی وائف نے کی ہے اس کی۔ نواز شریف کی سیاسی مہم، ٹھیک ہے، جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ سیاست میں آئے تھے اور وزیر اعلیٰ کے لیے MP کا الیکشن لڑا تھا، اس کی جو مہم تھی وہ آپ نے سٹارٹ کروائی تھی، تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ میرے اس کے ماموں ہمارے محلے کے ساتھ ہی رہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کے، حمید بٹ نام تھا۔ حمید بٹ صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے گھر آتے تھے، ان کے آگے ماموں کے جو بہن تھی وہ اس کے بیٹے تھے، وہ میرے دوست تھے، ہم ان کے گھر سے پتنگ بازی کرتے تھے، بڑی۔ کون سی جگہ سے؟ اندرون گوال منڈی سائڈ سے؟ نہیں، بیڈن روڈ پہ۔ ہاں، اس کا حمید بٹ وہاں رہتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا ان کے گھر۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی طرف سے جو آپ کو تھوڑی سپورٹ ملی تھی، انہوں نے آپ کو قومی ہیرو کا بھی خطاب دیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوئی ہے وہ چیز؟ وہ تو میں کوئی گنتی کے 1-2 بندے ہوں گے جن کو فائدہ ہوا، باقی تو 99% تو جی فوٹوگرافی ہوئی ہے، ختم ہو گیا، کوئی پوچھنے والا پیچھے نہیں تھا کہ ان کو قومی ہیرو کا خطاب دیے بھٹو صاحب دے رہے ہیں، تو ان کو کوئی فائنینشلی یا کوئی اچھی قسم کی جاب کا سلسلہ ایڈجسٹ کرتے۔ تو آپ کو آج تک مطلب حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا گیا؟ جیسے مطلب ہوتا ہے کہ آپ قومی ہیرو تھے، آپ کو خود کو کچھ کوئی معاشی کوئی امداد دی گئی ہو، یا آپ کے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی سرکاری نوکری ملازمت یا کچھ دیا گیا بیٹوں ہو؟ کو تو میں اس نے نہیں لایا کہ مجھے اتنا کوئی کریڈٹ نہیں مل سکا، تو یہ بیچارے اتنی محنت کریں گے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، اس میں نو ڈاؤٹ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے لیے اتنی ہارڈ ورکنگ میں کوئی گیم نہیں ہوگی جو اتنی اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، ڈیلی 5-6 میل رننگ۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ، اس ٹائم جو باکسر ہوتے تھے یا اسپورٹس مین جتنے بھی ہوتے تھے، اس ٹائم شہرت زیادہ ملتی تھی یا آج کے دور میں زیادہ ملتی ہے؟ آج کی حالت میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی چیز؟ گمنام تھے ہم لوگ، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ باکسر بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، وہ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، یا پنجاب لیول تو جب پہنچ گئے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اس لیول پر۔ اس ٹائم صرف میرے خیال سے اخبار ہوتے تھے، اخبار کوئی رسالے وغیرہ بہت زیادہ ہوا، تو کوئی ٹی وی، یا صرف پی ٹی وی ہی چلتا تھا؟ 64 سے پہلے ٹی وی نہیں تھا، ٹی وی ہی نہیں تھا، نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں باکسنگ چھوڑنے کے بعد آپ کی ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
باکسنگ چھوڑنے کے بعد ہم چاہیے تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ جو سینئر کھلاڑی ہے اتنے جو ایشین گیم کھیلے ہیں، ایشین باکسنگ کھیلے ہیں، ورلڈ اولمپک کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کو آگے لائیں. وہ ان لوگوں کو آگے لے آئے جن کو باکسنگ کی ABC نہیں آتی تھی. تو وہ جو وہ کردار ادا کرتے وہ ہمارے نیت میں، ہمارے بلڈ میں نہیں تھی وہ چیز. اسپورٹس مین ہیں ان کو جو جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تب تو عزت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد حکومتی لیول پہ بھی اور عوام کی طرف سے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. بہت زیادہ انداز ہوتا ہے، بہت کم میں 1-2% ہوں گے جو جن کو نظر انداز نہیں کرتے، نہیں تو 99% تو نظر انداز کیا جاتا ہے. پاکستان میں کس ریجن سے کھیلے ہیں آپ؟ ریلوے کی طرف سے کھیلے ہیں، آرمی کی طرف سے کھیلے ہیں، کس کی طرف سے کھیلے میں ہیں؟ پنجاب کی طرف سے کھیلتا رہا ہوں. اس کے میں نے ریلوے جوائن کی، ریلوے کا کوچ کیپٹن بن گیا. جی. اور پہلا پاکستان کی ہسٹری میں 1947 سے لے کے 1968 کوئی باکسر گولڈ میڈلسٹ نہیں ہوا تھا. میں فرسٹ باکسر تھا جو پاکستان کا ریلوے کی طرف سے میں کیپٹن تھا ٹیم کا، گولڈ میڈلسٹ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب اس کو مجھے انہوں نے رول آف آنر دیا، سب سے بڑا ریلوے کے پاس یہی تھا رول آف آنر. تو وہ میرا ابھی بھی نام ٹیبل پہ ہے. تو آپ نے آؤٹ آف کنٹری کہیں اپلائی کیا ہے یا کسی مقابلے کے لیے گئے ہوں آپ کسی حوالے سے؟ میں ایشین گیم کھیلنے گیا ہوں، ایشین باکسنگ کون سے ممالک میں گئے تھے آپ؟ بینکاک گیا ہوں، سنگاپور گیا ہوں، انڈونیشیا گیا ہوں، ایران گیا ہوں، نیپال گیا ہوں. یہ سب ملکوں میں میں کھیل کے آیا ہوں. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ ایشین گیم ہوتی ہیں، ایشین باکسنگ ہوتی تھی، ہاں جی، انٹرنیشنل میٹیں ہوتی تھی، ان میں سب میں جیت کے آیا. اچھا، آپ بتا رہے تھے کوئی آسٹریلیا میں بھی آپ کوئی باکسنگ کے حوالے سے گئے تھے؟ آسٹریلیا کا انڈونیشیا میں ہم کھیل رہے تھے. جی. تو انڈونیشیا میں میں نے آسٹریلین باکسر کو، جو آسٹریلیا کا بیسٹ باکسر گنا جاتا تھا، اس کو میں نے آؤٹ آف کہتے ہیں نا RS ریفری اسٹاپ کنٹیسٹ، وہ ون سائڈ فائٹ ہوئے تو زیادہ پنشمنٹ نہیں دیتے باکسر کو. تو وہ میں نے اس کو آؤٹ کلاس کیا. تو اس کا کوچ میرے پاس آیا کہ آپ نے میرے باکسر کو، جو آسٹریلیا کا سب سے بیسٹ باکسر ہے، آپ نے اس کو بیٹ کیا ہے، تو ہم آپ آفر دیتے ہیں آپ ہمارے ملک کی طرح آ کے کھیلیں. تو پھر آپ نے کیوں مطلب اس کو آفر قبول کیوں نہیں کی؟ اپنے ملک کا جذبہ ہوتا ہے کہ یعنی اپنے ملک کے لیے کھیلنا بس. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کو جیسے وہ آسٹریلیا کی طرف سے آفر کر رہے تھے تو آپ کو وہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا اس چیز کو؟ یہ سوچنے ہوتی کھیلنا ہی ہے ہم نے پاکستان کے لیے. ایک جذبہ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ چیزیں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کھیلیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور پاکستان میں آپ بتا رہے تھے کہ آرمی یونٹس کی طرف سے کوئی کوچنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے آپ نے ان کے لیے باکسنگ میں؟ آرمی کی کوچنگ یونٹ ہوتی ہے جو لاہور میں ہوتی ہے، آئی بلانگ ٹو لاہور. وہ مجھے کوچ کے طور پہ لے جاتے تھے. کوچنگ کے لیے، ریفری ججنگ کے لیے بلاتے تھے. تو پاکستان میں کون کون سے سیریز میں آپ گئے ہیں باکسنگ کے حوالے سے یا کسی کوچنگ کے حوالے سے؟ باکسنگ کے حوالے سے زیادہ گئے ہیں آپ. کون کون سے سیریز میں گئے ہیں؟ ایشین گیم کھیلی ہے، ایشین باکسنگ کھیلی ہے، انٹرنیشنل میٹیں کھیلی ہیں. صرف ورلڈ اولمپک کے لیے سلیکٹ تھے، لیکن وہ جو سینئر موسٹ 2 کھلاڑی تھے وہ گئے. انور چودھری جیسا وہ ورلڈ کا پریزیڈنٹ تھا، تو اس پارٹیسپیشن ملک کی ہونی ضروری تھی. اچھا، نوجوان باکسرز جو آج کل آ رہے ہیں تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے باکسنگ کے حوالے سے؟ سب سے بیسٹ ہے کہ ایک کیمپ لگے ان کا، کیمپ لگنا چاہیے ینگ لڑکوں کا جو اپ کمنگ باکسر ہوتے ہیں. جی. ان کو کوچنگ اچھا انٹرنیشنل لیول کا کوچ ہو، نیشنل لیول کا کوچ ہو، وہ جو ان کو ٹرین کر سکے تاکہ لڑکے آگے اپنے پارٹیسپیشن کر سکیں. ایشین گیم، ایشین باکسنگ، ورلڈ اولمپک، تو پھر نام روشن ہو سکے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو خدمات تھیں باکسنگ کے سے متعلق ان کا صحیح طرح سے اعتراف نہیں کیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یا پنجاب کی عوام کی طرف سے؟ یہ فیڈریشن پنجاب چلاتی ہیں یا انٹرنیشنل ٹیم کوچنگ جو کوچ ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں. تو اس لیول پہ انہوں نے سوچ ہی نہیں تھی. اچھا.
اگر دوبارہ موقع ملتا ہے آپ کو باکسنگ کرنے کا تو کیا آپ جائیں گے، اس راستہ منتخب کریں گے؟ کوچنگ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو زبانی ڈیمونسٹریشن دینی ہوتی ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، ایسے پیچھے ہٹو، آگے اٹیک ایسے کرنا ہے، ہاں جی وہ چیزیں سکھانی ہوتی ہے رنگ میں اسپیشلی۔ جب باکسر رنگ میں جاتا ہے تو تھوڑا سا گھبرایا ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا ٹائم آیا ہو جب آپ کو لگا ہو کہ مطلب آپ ہارنے لگے ہیں یا ہارنے کا سوچا ہو کبھی؟ کوئی ایسا ٹائم مطلب فائٹ کے دوران ہی کوئی ہوتا ہے نا کہ بندے کو ایک جگہ پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ہار جاؤں گا؟ آپ پتہ ہوتا ہے باکسر کو میں فائٹ ہاں جی، جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، ہاں جی۔ اس لیول پہ جب پہنچ جاتا ہے مطلب آپ ایک پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ تو اس فائٹ، ٹائم کیا آپ کرتے کیا تھے اس ٹائم؟ ٹیکنیک چینج کی جاتی ہے نا، ٹیکنیک چینج کی جاتی ہیں؟ ٹھیک تاکہ پہلے اٹیک کیا جائے اس کے اوپر۔ ٹھیک۔ چلیں، آپ کی زندگی کا ایک سبق جو آپ اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں کچھ؟ قوم میں جب پاکستان لیول پہ جاتے ہیں تو پنجاب ہوا، پاکستان ہوا، یہ جو فیڈریشن ہوتی ہیں وہ ان کو رن کرتی ہیں، ان کو مینٹین کرتی ہیں۔ اگر وہ خود اے بی سی نہ جانتا ہوں تو انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا مطلب پاکستان آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیڈریشنز ہوتی ہیں نوجوانوں کو ان فیڈریشنز کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے؟ سلیکٹ، یہ تو فیڈریشن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہمارے پاس اس وقت جی، کمپیٹنٹ ہے جو کمپیٹنٹ ہے، چلا سکتے ہیں اس لیول کو۔ ٹھیک۔ آخر میں حکومت کی طرف سے آپ کس قسم کی سپورٹ چاہتے ہیں یا کوئی اعزاز چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی طرف سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ حکومت سے تو یہ تو حکومت کو خود پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوتا ہاں ہے جی، کہ وہ تو ہے، یہ ایک لیول، قومی اس ہیرو کا ہے، لیول کیا ہے، حکومت کو پتہ ہونا اس کا چاہیے لیول ان چیزوں کیا کا۔ ہے اور اس کی ہاں جی، ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہاں جی، لیکن آپ کی خواہش کیا ہے کہ اس ٹائم جو ہے آپ کو حکومت کی طرف سے کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ سب سے بڑی تو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے جو اس لیول پہ یہ فیڈریشن نہیں کر سکتی۔ آپ نے تقریباً 297 مقابلے جیتے ہیں 300 میں سے، تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو گولڈ میڈل بھی ملے ہیں؟ 1966 سے لے کے جی، 200,000 تک میں نے باکسنگ کی ہے، باکسنگ کی ہے، اور جس میں سے میرے ٹرپل گولڈ میڈلسٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ؟ انٹرنیشنل لیول پہ میں رہا ہوں۔ اچھا، اس میں سے کتنے جو میڈلز جیتے ہیں آپ نے؟ ٹرپل گولڈ میڈلز تو آپ ہیں، سلور میڈلز کتنے جیتے ہیں؟ برونز کتنے جیتے ہیں؟ نیشنل لیول تو 99% گولڈ میڈل جیتے ہیں، اچھا، زبردست۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے 2 گولڈ میڈل اور ایک برونز میڈل جیتے ہیں۔ چلنے سے بات ہوگی۔ یہ ہیں جی وحید میر صاحب جو ہمارے قومی ہیرو رہ چکے ہیں۔ ان کا صرف مطالبہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو ایک تو کسی قومی اعزاز سے نوازا جائے، اور اس کے علاوہ جو یہ اس ٹائم بھی اس مشکل حالات میں بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ایک تو ان کی معاشی جو ہے وہ امداد کی جائے، کوئی گھر حکومت کی طرف سے ان کو بطور تحفہ دیا جائے یا ان کے اعزاز میں ان کی باکسنگ کے اعزاز میں دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو نہ کسی قومی اعزاز سے نوازا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد ملک کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔